آج ہم ایک ایسے محادثے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے اقوام متحدہ کے حال کو ہلا کے رکھ دیا اور جس میں حقیقت کے پردے کھل کر سامنے آئے، جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں پاکستان کا موقف واضح اور پر اعتماد انداز میں پیش کیا تو اس خطاب پر انڈیا کے نمائندے نے ایسا رد عمل دیا جس سے عالمی فورم پر بحث مزید ابھری۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا، دونوں طرف کے دلائل کیا ہیں اور اس کا مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں کھل کر کہا کہ پاکستان نے اپنے مشرقی سرحد پر ہونے والی جارحیت کا دفاع کیا اور ساتھ ہی شفاف غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی۔ ان کا نقطہ واضح تھا، ہم امن کے خواہاں ہیں، مگر اگر ہماری سرحدوں پر حملہ ہوگا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مذاکرات اور بات چیت کو ترجیح دیتا ہے، مگر دفاع وطنی اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ یہ ایک سادہ مگر بنیادی پیغام تھا کہ امن تبھی ممکن ہے جب سیکورٹی، شواہد اور اعتماد کی بنیاد برقرار ہو۔ اس کے جواب میں اقوام متحدہ میں بھارتی نمائندے نے سخت اور طنزیہ لہجے میں پاکستان پر وار کیا۔ انڈین سفارتکار پٹیل گہلوت نے کہا کہ اگر جلے ہوئے رن وے اور ہینگر جنگ کی کامیابی ہیں تو پاکستان اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی کامیابی کا جشن غیر ٹھوس یا تباہی پر منا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر دہشت گرد ٹھکانوں کے بارے میں الزامات دہرائے اور یہاں تک کہ کہا کہ پاکستان نے ماضی میں بحث مطلوب افراد کو پناہ دی۔ اس رد عمل کا انداز واضح طور پر مخاطب تھا کہ پاکستان کے موقف کو کمزور اور اس کے دفاع کو غیر اخلاقی دکھانے کی کوشش۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ بین الاقوامی فارم پر الزامات لگانے سے پہلے شواہد، سیاق و ثبات اور اصل حقائق دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے عالمی اداروں کے سامنے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی، یعنی پاکستان نے خود شفافیت کا راستہ کھولا۔ اس کے برعکس الزام تراشی اور طنزیہ کلمات کسی تنازع کا حل نہیں بن سکتے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حل استعمال کیا اور یہ واضح کیا کہ امن کی خواہش کے ساتھ ہی سرحدی دفاع بھی لازم ہے۔ اس تناظر میں ہم نے بارہا کہا کہ مسائل کو بین الاقوامی قواعد، شواہد اور ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ جذباتی تقاریر اور عوامی طنز سے۔ بھارتی بیان بازی میں چند اہم خامیاں بھی ہیں۔ اول یہ کہ جنگ جیتنے یا ہارنے کا حساب صرف تباہی یا ساز و سامان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ سیکورٹی، استحکام اور دونوں فریقین کے شہروں کی حفاظت کی اقدام بھی اہم ہے۔ دوسرا، تاریخ اور تناظر کو نظر انداز کر کے صرف الزام تراشی سے عالمی برادری میں سنجیدہ بحث نہیں بنتی۔ اگر واقعی کسی کے پاس قابل عمل ثبوت ہے تو وہ بین الاقوامی فورم پر پیش کرے، اور اگر نہیں تو جذباتی زبان کشیدگی کو فروغ دیتی ہے۔ تیسرے، پاکستان کی پیشکش شفاف تحقیقات ایک مثبت عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاملات کو سیاسی بیانات سے آگے بڑھا کر قانونی اور پروفیشنل انداز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس تمام تنازع کا مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے؟ یہ واقعہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ جب بھی قومی سلامتی، سرحدی دفاع اور قومی وقار کا سوال اٹھتا ہے تو پاکستان نہ تو چپ رہنے والا ہے اور نہ ہی خوف کھا کر پیچھے ہٹے گا۔ اس کے باوجود ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم مسائل کا حل ڈائیلاگ، شواہد اور بین الاقوامی قوانین کے تحت چاہتے ہیں۔ عالمی فورم پر ہنگامی جذبات کی جگہ اگر حقائق اور شواہد بولیں تو انصاف کے امکانات بڑھتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی حکمت عملی اس معاملے میں دو دھاری بنی ہوئی ہے، مضبوط دفاع اور شفافیت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش۔ آج جو کچھ ہوا وہ محض ایک لفظی جھڑپ نہیں تھا، بلکہ عالمی سیاست کا آئینہ تھا۔ بھارت کا طنز اور پاکستان کا پختہ موقف دونوں نے دنیا کو دکھایا کہ خطے کی کشیدگی کس حد تک عوامی محادثے اور سفارتی محاذ پر آ چکی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امن کی راہ تبھی ممکن ہے جب دونوں طرف شفافیت، تحقیقات اور سنجیدہ مذاکرات ہوں۔ پاکستان نے یہ پیغام عالمی سطح پر واضح کر دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر حق دفاع سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی فورمز پر اس محادثے کا سیاسی اور سفارتی پہلو مزید ابھرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے موقف کو آزاد، باعزت اور منطقی انداز میں پیش کرتا رہے تاکہ سچائی اور انصاف کی روشنی میں معاملات حل ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ الزام تراشی سے مسائل حل نہیں ہوتے، شواہد، مذاکرات اور بین الاقوامی قانون ہی آخر کار فرق ڈالتے ہیں۔